اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ایسے ہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے نازل شدہ ہدایت پر ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ آیت نمبر 3 اور 4 میں اسلام کے 3 اہم بنیادی ارکان کا اجمالاً ذکر کر دیا گیا ہے، اور اجمال ہی کی وجہ سے روزہ اور حج کا ذکر نہیں کیا گیا، کیونکہ جن لوگوں میں مندرجہ بالا 5 صفات پیدا ہو جائیں گی وہ صرف روزہ اور حج ہی نہیں بلکہ دوسرے تمام شرعی اوامر اور نواہی پر عمل کرنے کے لیے از خود مستعد ہو جائیں گے۔ اور درج ذیل حدیث میں نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ حج چونکہ زندگی میں صرف ایک بار اور وہ بھی صاحب استطاعت پر فرض ہے، لہٰذا اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ ارکان اسلام کی اہمیت اور ترتیب کے لحاظ سے ایک حدیث پیش کی گئی ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی بات سمجھ میں نہ آتی تھی اور ہم بھن بھن کی طرح اس کی آواز سنتے رہے۔ وہ نزدیک آیا تو معلوم ہوا کہ وہ اسلام کی بابت پوچھ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، اسلام دن رات میں 5 نمازیں ادا کرنا۔ اس نے کہا، اس کے علاوہ تو میرے ذمے کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، الا یہ کہ تو نفل یا کوئی نفلی نماز پڑھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور رمضان کے روزے رکھے۔ اس نے پوچھا، اس کے علاوہ تو اور کوئی روزہ میرے ذمے نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، الا یہ کہ تم کوئی نفلی روزہ رکھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زکوٰۃ کے متعلق بتایا تو کہنے لگا، بس اور تو کوئی صدقہ میرے ذمے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، الا یہ کہ تو نفلی صدقہ کرے۔ پھر وہ پیٹھ موڑ کر چلا تو یہ کہتا جاتا تھا، اللہ کی قسم میں نہ اس سے بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ سچا ہے تو اپنی مراد کو پہنچ گیا، یعنی کامیاب ہو گیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ فلاح سے مراد اس آیت میں عذاب دوزخ سے نجات اور جنت میں داخلہ ہے۔